میں نے تو آپ سے اس وقت کے آرمی چیف کا ذکر کیا نا، جو اس وقت آرمی چیف تھا، آج فیلڈ مارشل. انہوں نے بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے. انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا. کیا الفاظ تھے، کچھ یاد ہے آپ کو؟ وہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے جو بڑے صوبے ہیں وہ جو مینیجبل نہیں ہیں، اس پوزیشن پہ مینیجبل نہیں ہیں، ان کو جو ہے وہ مزید صوبے بننے چاہیے. صوبے مینیجبل نہیں ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. پاکستان کو ڈیوالو کرنا چاہیے، مزید صوبے بنانے چاہیے. نہیں بھائی کیسے واپس آ سکتے ہیں بھائی؟ کیوں آئیں گے بھائی واپس؟ اور بھائی کا کیا رول ہے؟ جن چیزوں کا مرثیہ آپ نے ابھی جو ہے وہ ایک طرح سے پڑھا ہے، اس میں جو آپ نے لاشوں کا ذکر نہیں کیا. جب بھائی تھے تو 20 لاشیں روزانہ گرتی تھیں. 2 پائلٹ پروجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اسلام آباد سے اور ایک کراچی سے، جو کہ ہم ٹیلی میڈیسنس کو اس سے انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم انٹرویو لے کر آپ کے لیے آئے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان وفاقی وزیر صحت جناب مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت دیا. کل میں نے آپ کو کال کی اور اتنی جلدی آپ نے وقت نکالا، اور واحد منسٹر ہیں جو بالکل ٹائم پر پہنچے. نہیں، پہلے اس کا شکریہ. بہت شکریہ. نہیں، آپ کے بلانے کا شکریہ، اور آپ کے ہم مداح ہیں جی. بہت شکریہ فار انوائٹنگ می. اچھا، وزارت صحت سنبھالی آپ نے، وزارت صحت سنبھلی کہ نہیں سنبھلی؟ نہیں، ابھی سنبھلے نہیں. سنبھالنا تو بہت بڑا جملہ ہے عمار بھائی، اور کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے ایکچولی پرابلم تھی کہ 1.5-2 سالوں سے اس کا کوئی وزیر نہیں تھا. تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس اس کا پورٹ فولیو تھا، تو وہ تو ڈیفینیٹلی آ کر فلور پہ نہیں بیٹھ سکتے اور نہیں بیٹھے. تو پوری منسٹری کو جواب نہ دینے کی عادت پڑی ہوئی تھی. سینکڑوں ارب روپے کا جو ہے وہ فنڈ خرچ کر رہے ہیں اور جواب نہ دینے کی عادت تھی. اب ہمیں پتہ نہیں کیوں بنا دیا وزیر. تو اب ہمارے پاس تو جو ہے وہ ان سے پہلے جو ہے وہ جاگتے ہیں اور ان کے سونے کے بعد سوتے ہیں سب لوگوں کے. تو اب وہ جواب جب ایک دن نہیں دیں گے تو اگلے دن پوچھیں گے، ظاہر سی بات ہے. تو آئی ڈنٹ ہیو اینی اسپیسیفک ایجنڈا، بس سب کو آ کے کہا کام کرو. لیکن مجھے بہت ریزسٹنس ملی، کام میں بہت ریزسٹنس ملی. شروع میں لوگوں نے بہت زیادہ اس کو ریزسٹ کیا کہ شاید ان کو یہ خیال ہو گیا یہ بھائی وزیر ہے، اس کو تنگ کریں گے، ہمارے ہاتھ پیر جوڑے گا، کہے گا کہ بھائی جو بھائی خدا کے واسطے ہمیں وزیر رہنے دو، آپ کا جو دل چاہے کرو. تو ہم نے تو یہ والا کام سیکھا نہیں ہے، اور وزارت میرے لیے بیڈ آف روزز نہیں ہے. تو ہم نے پھر اس کو ڈیفینیٹلی جو کنفرنٹیشن تھی، اس کنفرنٹیشن میں اللہ کا شکر ہے کہ اب تک جو ہے وہ پریویل کر رہے ہیں. اور اب جو ہے ہماری ٹیم ایسی بن گئی ہے اور ہماری چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. میجر چیلنجز کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیے، ایک تو پورا اوور آل ہمارے بھائی جب آپ ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں اس کانسیپٹ میں ہی فلا ہے. فار انسٹنس کہ ہیلتھ کیئر سسٹم تو شروع ہوتی ہے بچے کی پیدائش سے، پھر بچے کے بڑے ہونے سے، بچے وہ پھر جو ہے انسان کون سا پانی پی رہا ہے، پھر کہاں رہ رہا ہے، پھر اس کا انوائرمنٹ کیا ہے. اب ہمارے یہاں وہ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم. ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم تو وی آر دی سک کیئر سسٹم آف پاکستان، اٹس ناٹ دی ہیلتھ کیئر. ہم تو اسپتال میں مریضوں کا انتظار کر رہے ہیں. ہم تو ہیلتھ کیئر تو مریض کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ کے پاس اس سوال کا ٹائم ہے اس کے جواب کا، تو دیکھیے جو ہمارا کانسیپٹ ہے، جو ہیلتھ کیئر کا کانسیپٹ ہے، کہ آج آپ کے ہمارے یہاں جو پاپولیشن ریٹ ہے، جو برتھ ریٹ ہے، وہ اس کی فرٹیلیٹی ریٹ ہے 3.6، جو کہ پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. اگلے 5 سالوں میں ہم انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ کر ہم دنیا کے چھٹے بڑے ملک بن جائیں گے، 7ویں سے چھٹے ہو جائیں گے. آج ہم ہر 1 سال میں ایک نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں نا. ہمارے پاس 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. ہم جو ہے وہ ہمارے پاس 43% اسٹنٹڈ گروتھ ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ 11,000 مائیں ہر سال ڈیورنگ پریگننسی جو ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. پریگننسی جو ہے وہ دنیا میں یہ بیماری نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی ریشو اس کے جسے کہتے ہیں نا کہ اشیر بھی نہیں ہے. 11,000 بولنا آسان ہے، 11,000 ماؤں کا مرنا، یہ اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب اس فرٹیلیٹی ریٹ کے ساتھ ہم پاکستان میں کبھی وہ ٹائم نہیں آئے گا کہ جب ریاست پاکستان یہ کہہ سکے کہ آج ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے. ہمیں پھر اگر ہم نے اسے نہیں روکا،
اس کو 2 پوائنٹ پہ لے کر 2.0 پہ لے کر نہیں آ سکے. دیکھیں بنگلہ دیش نے ٹھیک کر لیا 2. ایران نے, میں کسی ابھی یورپین کنٹری کی بات نہیں کر رہا, ڈیولپ کنٹری کی بات نہیں کر رہا, میں تو آپ سے اپنے نیبرنگ جو ہمارے جیسے جن کے حالات تھے ہیں, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں, انڈیا کی بات کر رہا ہوں, بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں, ایران کی بات کر رہا ہوں. یہ سب جو ہے وہ 2 فرٹیلیٹی ریٹ پر آ چکے ہیں. ہمیں ہر حال میں اپنی اس پاپولیشن گروتھ کو اریسٹ کرنا ہے, روکنا ہے. پاپولیشن گروتھ کیوں نہیں کم ہو رہی؟ اس میں بہت زیادہ قصور لوگ کہتے ہیں حکومتوں کا بھی ہے. جس طرح پہلے ایک پوری وزارت ہوا کرتی تھی, اب وہ وزارت اس طرح نہیں ہے, اور حکومت کی توجہ بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو بات نہ ہونے کی سبب بھی شاید یہ مسئلہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. عمار بھائی, اس میں تو کہیں اپنی ساری گفتگو میں یہ بات ہی نہیں کر رہا, نہ کروں گا کہ اس میں حکومت کا قصور نہیں ہے یا اس میں کسی اور کا قصور. بالکل دیکھیں, ہر چیز جو اگر حکومت کا ڈائریکٹ قصور نہیں بھی ہے تو بھائی حکومت کا قصور ہے نا. اگر کوئی چیز غلط بھی ہو رہی ہے, کوئی اور بھی کر رہا ہے, تو ہمارے ہوتے ہوئے کیوں کر رہا ہے؟ میں نے آپ سے جو گفتگو شروع کی وہ یہ کہ ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جو آپ جس ہیلتھ کیئر کی بات کر, میں تو اس ہیلتھ کیئر کو آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہیلتھ کیئر کی شروعات ہوتی ہے پھر اس بچے کی پیدائش سے. پھر اگر آگے چلیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی 68% ڈیزیز جو ہے نا وہ واٹر بورن ڈیزیز ہیں. دیٹ مینس کہ اگر آپ سے پینے کا صاف پانی پلا دیں تو 68% ہمارے یہاں اسپتالوں سے رش کم ہو جائے, لوگ بیماری نہ پڑیں. کیا ذرا ایک نظر ڈالیں کہ ہمارے یہاں پینے کے پانی کی کنڈیشن کیا ہے. جو سب سے پہلا گھر یا محلہ ہے نا گلگت بلتستان میں اوپر ٹاپ پہ جو ہوگا, وہ جب اپنا سیویج فلش کرتا ہے تو وہ سیویج کا پانی, اس کا سیویج کسی نہ کسی نالی, دریا, لیک, جھیل سے ہوتا ہوا آ کے کسی اگلے محلے کے پینے کے پانی میں مل رہا ہے. پھر جب وہ فلش کر رہا ہے تو اگلے محلے کے, آل دا وے گلگت سے لے کر کراچی تک ہمارے یہاں سیویج کو ٹریٹ کر کے تھرو کرنے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کا سیویج پی رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ 68% ڈیزیز واٹر بورن ڈیزیز ہے. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کینسر وارڈ جائیں, پیٹس کے بچوں کے دل دہل جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کینسر ہے, چھوٹے چھوٹے پھول جیسے 7 سال 10 سال بچوں کو تو یہ جو ہمارا ہیلتھ کیئر نظام ہے نا, یہ ہماری پوری انوائرمنٹ مریض بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. اب آپ ہماری توجہ چلی جائے ہسپتال بنانے پہ, برکس اینڈ مارٹر پہ چلی جائے, اور اس کو تو آپ ہر گلی کے کونے پہ بھی اگر ہاسپٹل بنا لیں گے عمار بھائی, تو آپ پاکستان میں مریضوں کا علاج, پورے مریضوں کا علاج نہیں کر سکتے. تو ایک منٹ مجھے دے دیجیے. آپ نے کہا کہ واقعی ہسپتال نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہسپتال ہمارے پاس بنے ہیں, سرکاری ہسپتال, ہر شخص جو صاحب استطاعت ہے وہ جان بچاتا ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ وہ موت کے کنویں میں جا رہا ہے اگر اس نے سرکاری ہسپتال کرایا ہے. علاج کی سہولتیں, کلینلینس بہت برا ہے, عملہ پورا نہیں ہے, بدتمیزی ہے, اور اس عملے کے بیچارے کے اپنے مسائل ہیں. وہ کم لوگ زیادہ لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, ٹیسٹ, پھر پرائیویٹ ڈاکٹر بیٹھ رہے ہیں, علاج مہنگا ہے, لیبارٹریاں مہنگی ہیں, ٹیسٹ مہنگے ہیں. تو سرکار کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ملک میں اگر کونے پہ ہسپتال کھول دیں, جو کھلے ہوئے ہیں انہیں ٹھیک کر دیں, تب بھی بہتر نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے عمار بھائی, آپ نے جو سچویشن ڈسکرائب کی ہے نا, اس سے تو کوئی دو رائے نہیں, ایسے ہی ہے. بلکہ شاید آپ اگر اس سے زیادہ بھی بولیں تو اس سے زیادہ ہے حالات. ٹھیک, میں آپ کے سامنے کیس رکھ رہا ہوں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر کو میں ڈیفینڈ تو کر ہی نہیں سکتا اور کروں گا بھی نہیں. میں بالکل اس چیز کا عادی نہیں ہوں, یا اس چیز کی میرا یہ ڈی این اے ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو چھپا, اور میں سب چیزوں کو اون کرتا ہوں. آج میں ہوں, میں نے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پہلے والا کر کے گیا, نہیں, یہ میری ذمہ داری. میں جواب دیکھیں, ایشو ہے اب کسی بھی مسئلے کو حل کرنا, ہم نے کاسمیٹک کرنا ہے یا کانکریٹ کرنا ہے. کاسمیٹک کرنا ہے, عمارتیں بنا کر, چیزیں کر کے, آپ رنگ روگن کر کے, اور جو فیتے کاٹیں اگلے دن سے جو ہے وہ نہیں. یہ کام میں ابھی 4 مہینے ہوئے, ٹو ایوری پرابلم نا ہم نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا کہ یار اس کی ریزنز کیا. اب آپ نے دیکھیں, تو ہمارے پاس آپ کے ذریعے لوگوں کو پتہ ہو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو ہے ہاسپٹلز جو ہیں اسلام آباد کے علاوہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ آئی سی ٹی کے ہاسپٹلز ہیں, بلکہ سارے ڈیوالو 18ویں ترمیم میں جب ڈیوالو ہو گیا, شیخ زاید ابھی رہ گیا جو کہ کاغذوں پہ چلا گیا, اور ابھی ان کی ایک چھوٹا سا ڈسپیوٹ ہے, اس کے بعد وہ بھی چلا جائے گا. جن اسپتال تھا کراچی کا وہ بھی چلا گیا. تو ہاسپٹلس کو مینیج کرنا, اس کو رن کرنا تو پروونشل گورنمنٹس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. یہ جو آئی سی ٹی کے ہاسپٹل, ایک پیمز ہاسپٹل ہے, بقیہ 2-3 چھوٹے ہاسپٹل ہیں, اور بقیہ تقریباً 26 کے قریب ہمارے پاس BHUs ہیں. اس کا نظام ہے. اب
ایشو جو آپ بتا رہے ہیں, جو سچویشن بتا رہے ہیں, وہ کیوں ہیں. پمس جب بنا تھا, جتنے لوگوں کے لیے بنا تھا, اگر فرض کریں گے 400 OPDs کرنی تھیں روزانہ ان کو, آج MRB 9,500 OPD, 9,500. ٹھیک ہے, ایک ڈاکٹر کو 35 لوگ دیکھنے تھے, وہ آج 270 لوگوں کو دیکھ رہا ہے. میں ایوریج بتا رہا ہوں نا. پورا AJK یہاں آ رہا ہے, پورا گلگت بلتستان ادھر آ رہا ہے, اور آدھا KP ادھر آ رہا ہے. اور پھر اسلام آباد جو آج سے 30 سال پہلے تھا, آج وہ اسلام آباد نہیں ہے نا. اب ایشو کیا, اب ہمیں 70% بڑے ہسپتالوں میں جو جس کو ہم ٹرشری کیئر کہتے ہیں, وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو وہاں پر ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ میں آپ کو ابھی سولوشن نہیں بتا رہا, میں آپ کو ابھی صرف ڈائگنوسس بتا رہا ہوں, آپ کو صرف ابھی جو بیماری بتا رہا ہوں اس کی ڈائگنوسس. ان کو وہاں ہونا نہیں چاہیے. وہ کون لوگ ہیں جن کو وہاں ٹرشری کیئر میں آنا ہی نہیں چاہیے, ان کو کسی BHU میں جانا چاہیے. وہ کیوں نہیں جا رہے BHU میں؟ جب اپنے گھر سے یہاں تک سفر کر رہے ہیں, ان کو راستے میں کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں مل رہا, تو دے آل اینڈڈ اپ ہیڈنگ ٹو دی ٹرشری کیئر ہاسپٹل. نا اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب سولوشن کی ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس کو سیگریگیٹ کرنا ہے, ہمیں اس کو ڈی کنجسٹ کرنا ہے, ہمیں اس BHU کے آدمی کو ادھر ہی روکنا ہے. تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اب ہم نے ایک بڑا ہولسٹک قسم کا پلان تیار ہو رہا ہے, جس میں ہم باہر کے کچھ لوگ لے کر آ رہے ہیں. باہر سے مراد کوئی فورن نہیں, یہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کچھ فلنتھروپسٹ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ آ کر مل کر ہم ایک ایسا مربوط نظام بنا رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں 30 BHUs کو ڈے کیئر ہاسپٹل لے کر جائیں. وہ جو 70% آدمی اس وقت جو ہے وہ ٹرشری کیئر کو ہٹ کر رہا ہے, اس کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہاں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آگے چل کے وہی آئے گا جس کو وہاں کا ڈاکٹر ریفر کرے گا. وہ ریفرل سسٹم نمبر 1. ایک پھر اگر آج میں BHUs کو اور زیادہ انہانس کرنے جاؤں تو مجھے پھر جو ڈسپنسریاں بنانی پڑیں گی, وہی سیمنٹ کا کام, وہی بجری کا کام, وہی سریے کا کام, وہ تو ابھی ایجز لگیں گے. یہ سارے تو آج کے دور میں ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا. کووڈ نے یہ ایجاد اس کو کر کے دکھایا, جس کو ہم ٹیلی میڈیسن کہتے ہیں. چھوٹے لیول پہ کووڈ میں ٹیلی میڈیسن میں اس کو اسکیل اپ کر رہا ہوں. میں اور اس کو میں کمپلیمنٹ کر رہا ہوں پرائمری ہیلتھ کیئر سے, کہ وہ جس کو ڈاکٹر سے مل کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو ایکس رے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو اور جو صرف جس ڈاکٹر سے بات کر کے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر اس کو دوا پہنچ جائے. ہم نے 2 پائلٹ پروجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اسلام آباد سے اور ایک کراچی سے, جو کہ ہم ٹیلی میڈیسنس کو اس سے انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ٹیلی میڈیسن, BHU اور سیکنڈری کیئر, اس کو ملا کر, اور پھر ساتھ میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ پارٹ آف دی پرابلم ہے نا, وہ پارٹ آف دی سولوشن ہو نہیں سکتے. اگر جنہوں نے مسئلے کھڑے کیے ہیں یا جن سے مسائل ہیں یا جو نہیں چلا پا رہے, انہیں کو آپ کہیں کہ ٹھیک کر لو. تو ہمارے اللہ معاف کرے حالات ایسے ہیں کہ لوگ سفارشیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آمین, وہ کہتے تو نہیں ہیں لیکن اس کا میں مفہوم یہی نکالتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فلاں کا چور ہٹا کے میرا چور لگا دو. ہاں, تو ایک چور کو اگر آپ نے چور سے ریپلیس کرنا ہے تو پھر بھائی اسی کا چور رہنے دو, پہلے والے کا چور رہنے دو. تو بھائی چور کو تو کسی جو ہے وہ اچھے انسان سے ریپلیس ہونا چاہیے نا. اب وہ یہاں پر قحط الرجال ہے نا. ہم نے ایک کانسیپٹ ایک نیا کانسیپٹ دینے جا رہے ہیں, جہاں پر ہم کچھ فلنتھروپسٹ جو کہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہیلتھ میں, ان کو ہم نے اپنے ساتھ ایک پارٹنرشپ کریٹ کرنے جا رہے ہیں SciCity کے لیے, کہ ان کا نظام, ہمارے یہ لوگ, ہمارے پیسے جو ہی پیسے, اور پلس اس کے بعد جو کچھ ایڈیشن ہو وہ لے کر آئیں. اور ہم ایک ماڈل اسلام آباد کریٹ کریں. میں ہاسپٹلس کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہ ہم پھر ریپلیکیٹ کر سکیں اور ان کو نمونے کے طور پر پیش کر سکیں, ٹیلی میڈیسن, فلنتھروپسٹ اور یہ ایگزسٹنگ سسٹم کو انہانس کر کے, جب جا کر کوئی چیز بات بنے. سرکاری ڈاکٹروں کو پرائیویٹ پریکٹس کرنے کی اجازت دیں گے آپ؟ کرنی چاہیے, اسی جگہ کریں. ہمارا یہ کہنا ہے وہیں کریں, اس لیے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس, اگر آپ آئیڈیلی تو لگتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے, وہ سب چلے جائیں گے پرائیویٹ پریکٹس کریں گے. آپ کے پاس وہ اس جگہ کی اونرشپ, ان کو ایک سرٹن ٹائم ہونا چاہیے کہ جب جا کر جہاں پر وہ ایک پرائیویٹ پریکٹس بھی اس جگہ پہ ان کو ایک الاؤ ہو, اور اس کا
बेनिफिट उसी हॉस्पिटल को आना चाहिए, जो भी उसका बेनिफिट उसको पर्सन और प्लस उस हॉस्पिटल को। इसकी पूरी थ्योरी है। ठीक है, हम थ्योरी का इंतज़ार करेंगे, और पाकिस्तान के लोग बड़ी थ्योरियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आपको अच्छा एक थ्योरी नई, उस हेल्थ से हट के कुछ सियासी मौज़ूआत पे भी बात करते हैं। एक थ्योरी नई चल रही है, सूबे तकसीम हो रहे हैं, 16 सूबे चल रहे हैं। कोई कह रहा है किसी थिंक टैंक ने मंसूबा बनाया है, कोई कह रहा है NFC अवार्ड ख़त्म हो रहा है, और 27वीं तरमीम आ रही। अच्छा 27वीं तरमीम कोई गोश्त तरमीम है, कुछ उसके बारे में कंक्रीट कहीं से कुछ नहीं पता। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, कुछ तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। आज के फील्ड मार्शल साहब, उस वक्त के आर्मी चीफ साहब कराची आए थे, और मैंने पहली दफ़ा ये गुफ्तगू, ये बात सुनी थी, और उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को से ख़िताब किया था। जिस उस ख़िताब के कुछ हिस्से जो बाहर बाकायदा उसको पब्लिश किया गया, उसके बयानात दिए गए, और लोगों ने उसको आने के बाद इंटरव्यू, जो लोग उसमें मौजूद थे उसमें, वहाँ उन्होंने बहुत सराहियत के साथ, बहुत डिटेल में अपने पूरे पाकिस्तान के हवाले से अपने विजन का इजहार किया। बड़ी लंबी उसकी कोई मीटिंग थी, कुछ 4-6 घंटे की, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान में मज़ीद सूबों के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। ये फील्ड मार्शल साहब जी ने जी जी उस वक्त के आर्मी चीफ थे। ये तकरीबन, और वो कोट हुई हर जगह, हेडलाइनें चली हैं, इंटरव्यूज़ हुए हैं, सब चीज़ें। ये कोई न्यूज़ नहीं है, तो मैं आपको वो है जो नैरेट कर रहा हूँ, जो कि हुई भी बात है। मुझे इस वाली बात पे बड़ी तक़वियत है, मैं आपके ज़रिए अर्ज़ कर रहा हूँ, और मुझे उसकी डिटेल सारी पता है, और मैं इस वाली बात की, मेरी पार्टी तायीद करती है, इसकी बहुत तायीद करती है। वजह सूबे मुख्तसर होने चाहिए। वजह देखिए अम्मार भाई, मैं आपको मिसाल दूँ। हम जब वो पॉलिटिक्स में बड़े हो रहे थे ना, ऐसी सियासत में, तो मेरा ताल्लुक़ सिंध से, कराची से, तो मेरी पार्टी का के मंशूर में, हर मंशूर में लिखा होता था कि ज़रई टैक्स लगाने, ज़रई टैक्स लगाना। तो जब हम ज़रई टैक्स की बात करते थे, तो हमारे सिंध के जो रूरल बैकग्राउंड के जो सियासतदान या पार्टीज़ थीं, वो ऐसा लगता था कि उनको कोई किसी ने गाली बक दी है। वो इतने नाराज़ होते थे कि वो, जिसे कहते हैं ना कि आग और खून की नदियाँ बहाने की बात करते थे, तो चुप हो जाते थे। चलते 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 हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें, आपका मुल्क फाइनेंशियल, मेरा मुल्क और आपका मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया, और IMF की ज़रूरत पड़ गई आपको। IMF जो है वो बेल आउट पैकेज देता तो आप जो है वो डिफ़ॉल्ट से बच रहे थे। IMF नहीं देता तो डिफ़ॉल्ट से नहीं बचते। IMF ने पहली शर्त लगाई कि जनवरी 2024 से मुल्क में ज़रई टैक्स जो है वो नाफिज होगा। तो ऐलान किससे करवा रही है IMF? सिस्टम जरदारी साहब से। ज़रई टैक्स का ऐलान जो है वो वज़ीर आज़म ने नहीं किया। ज़रई टैक्स का ऐलान लगने का ऐलान जो है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। ये मैं आपको एक केस स्टडी ये मेरी ज़िंदगी की बात है, और इसमें कोई जो है कोई जैसे कहते हैं कि मुबालगा आराई हो नहीं सकती, है तो रिकॉर्डेड बात है ना। आज मैंने क्यों ये बात की, आज मेरी ख्वाहिश की बात नहीं है, किसी की ख्वाहिश की बात नहीं। अगर तो आपको इस मुल्क को चलाना है, मुल्क चोक हो गया, नहीं चल रहा, इस निज़ाम में आप लोगों के डोर स्टेप पे आप गवर्नेंस लेके जा ही नहीं सकते। आप डिजास्टर देखें एनाकिन को, तो आपके आज के मुल्क को चलने के लिए हर हाल में मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर, जिस भी बुनियादों पर, नाम बदले बगैर आप सिंध नहीं बदलना चाहते, जनूबी सिंध, शुमाली सिंध, मगरबी सिंध, वॉट एवर नाम सिंध ही रखें ज़ार, लेकिन आपको डिवोल्यूशन ऑफ पावर मज़ीद सूबे करने पड़ेंगे। बलूचिस्तान के एक MNA से बात करें, उसको 3 दिन लगते हैं अपने हल्के के एक कोने से दूसरे कोने में जाए। MP से बात करें, वो 24 घंटे में मुसलसल गाड़ी चलाए तो वो एक हल्के से, अपने हल्के में एक कोने से दूसरे कोने जा पाता है। आप 700 किलोमीटर है सिंध के एक पॉइंट से लेकर कराची, अगर उसको चीफ सेक्रेटरी को मिलना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दुनिया में किसी भी मुल्क में इस निज़ाम के तहत जो वो तरक्की हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल जो वो टाइम, ये मेरी ख्वाहिश तो कब की थी,
یا اور لوگوں کی خواہش تو کب کی ہو. اب میری ہماری خواہش میں نہیں ہو رہی یہ والی بات. یہ بات تو ملک کو چلانے کے لیے مجبوری ہو گئی ہے یہ والی بات, اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ صوبے جب تک 2/3 میجورٹی نہ ہو کسی پروونس کی تقسیم نہیں ہو سکتے. اب ایک لمحے کو سوچئے کہ ایک صوبے میں 2/3 میجورٹی ہے, جیسے پنجاب میں نون لیگ کی ہے, یا کسی اور صوبے میں سندھ میں کسی اور کی ہے, KPK میں کسی اور کی, جس کی میجورٹی ہے وہ کیوں کہے گا میرے علاقے کو تقسیم کر دو؟ دیکھیے تو یہ تو غیر آئینی کام کرنے چلے نا. بالکل غیر آئینی کام نہیں ہوگا. آئین جو ہے وہ قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں ہے. کیا آئین آپ نے اس سے پہلے چینج نہیں کیا؟ کیا آپ نے ترامیم نہیں کی؟ میں تو جو ہے کہہ رہا ہوں نہ کریں نا, نہیں چل رہا ملک تو یا تو جو ہے مر جائیں ہم سب, یا پھر جو ہے وہ زندہ رہنا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے. میں نے آپ کو مثال دی بھائی, یہی ساری آرگومنٹس تھیں جو ہے زرعی ٹیکس لگانے پہ بھی. آپ کے وقت ہے آپ کا آگے یہ بینکرپسی اختیار کرو یا ملک کو چلا لو, آپ نے خوشی اعلان کر دیا. بات آپ کے یہاں ہر سال یہ ڈیزاسٹر اب آنا ہے تو آپ جو ہے وہ کسی پروونشل گورنمنٹ سے جو ہے وہ ریلیف کا کام اور جو ہے وہ دکانوں کی انلیگل کنسٹرکشن کام رکوا لیں گے. جب تک آپ گلی کوچوں میں اختیارات اور وسائل گورننس لے کر نہیں جائیں گے, جب تک پاکستان کا نظام نہیں یہ جو سب آپ دیکھیں ہمارا بھی صرف ایک جملہ میں آپ دیکھیے سوری میں آپ کی قطع کلامی ہوئی. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی سے تو کوئی امید نہیں ہے. انہوں نے جمہوریت میں تو آج کے الیکشن لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرائے صحیح طریقے سے, تو وہ یہ ڈیولوشن کی بات کیا کریں گے. یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ہماری جو جمہوری طاقتیں ہیں وہ سب سے بڑی آٹوکریٹک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. میرا تو جو ملک کے چلانے والے ہیں, جو پاورفل ادارے ہیں, ان کو اس بات کی اگر جو ہے وہ کوگنیسنس ہے, اگر ان کو اس ادراک ہے, تو میں نے تو آپ سے اس وقت کے آرمی چیف کا ذکر کیا نا, جو اس وقت آرمی چیف تھا آج فیلڈ مارشل, انہوں نے بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے. انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا. کیا الفاظ تھے کچھ یاد ہے؟ وہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے جو بڑے صوبے ہیں, یہ صوبے میں تو وہاں نہیں تھا ڈیفینیٹلی, میں نے تو باہر ہی, وہ جو ہے وہ مینیجبل نہیں ہے, اس پوزیشن پہ مینیجبل نہیں ہے. ان کو جو ہے وہ مزید صوبوں میں صوبے بننے چاہیے اور ڈیولوشن ہونی چاہیے. زبردست یہی بات ہے. اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ اس وقت کی آرمی چیف انہوں نے بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا, تو میں نے تو اس وقت کی بات ہے, میں نے اس کی تائید کی اس والی بات اس وقت کہ اب یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اچھا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ, میں نے کیوں آپ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے دیکھیے آپ اس آرمی کو کیوں جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ اس کی بڑی اسٹیک ہولڈر ہے. پاکستان کی فوج اس کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر کیسے ہے؟ آپ اس بیڈ گورننس کے ذریعے لوگوں کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں. جو ڈس انفرنچائزمنٹ, جو بدلی ہے, جب آپ لوگوں کو اختیارات اور وسائل نہیں دیتے, ان کو گورننس نہیں پہنچ رہی, تو وہ جو ہے وہ بدل ہو رہے ہیں اور وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. وہ اپنے ساتھ ان کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور جب وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ فوج بلاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی جائیں یہ دہشت گرد بن گیا اب لڑیں اس سے. تو فوج جو ہے وہ فوج جو ہے وہ پچھلے 40 سالوں سے اپنے ہی لوگوں سے آپ لڑوائے جا رہے ہیں, ان کو مزے کر رہے ہیں, جو ہے وہ سارا نظام مزے کرے, اور پہلے آپ دہشت گرد بنائیں, پہلے آپ ڈیسپنڈنسی کریٹ کریں, اس کے بعد جب وہ ہتھیار اٹھا لے تو فوج کو بولیں جا کے لڑو, اور پھر اس کے بعد آپ برا بھلا بھی کہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوج کو اپنے لوگوں سے لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم کرنی ہے تو ان کو اختیارات اور وسائل نیچے دینے پڑیں گے, اور اس کا طریقہ کار اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, دیکھیے یہ بڑی پرانی بحث ہے, کوئی نیا نقطہ نہیں ہے. اچھا آپ کے خیال میں کہ سیاستدان اور یہ جمہوری سسٹم ڈلیور نہیں کر رہا, لیکن آپ کو پتہ ہے نظام اس ملک کی تاریخ میں 3 دفعہ ماشاء اللہ بھی لگا ہوا ہے, 10 11 سال گورننس تو تب بھی نہیں بہتر ہوئی نا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تلخ حقیقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تینوں ماشاء اللہ کے دور میں ڈیولوشن آف پاور انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو پروان چڑھایا. ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی, ایوب صاحب کے زمانے میں بھی, اور مشرف صاحب کا ڈیولوشن آف پلان تو ڈیولوشن آف دی گورنمنٹ. تو بھئی آج میں کراچی اس زمانے میں تو, اور لاہور اس زمانے میں, اور اس کے بعد میئرس کو پاور تھی, میں اس کی پروڈکٹ ہوں, میں اس ڈیولوشن کی پروڈکٹ ہوں. تو آج کا میرے زمانے میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں ہمارا بھی شامل تھا. آج دنیا کی 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں شامل ہے. تو اگر آپ ویسے کہیں
تو وہ تو ڈیولوشن تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ تو آٹوکریٹ تھے، ڈکٹیٹر تھے، سب چیزیں تھیں. یہی میرا گلہ ہے اپنے ہمارے جمہوری لوگوں سے کہ جب ان کو تو بھائی خود سے ڈیولوشن کریں نا اپنے. وہ خود انڈیا میں تو صوبے بنتے چلے جا رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں کینیا میں تو جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں، نائجیریا میں تو صوبے بنتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا کب؟ یہ جو یہ تو اوور سینٹرلائز آف وے آف مینجمنٹ ہے نا، کہ میں اپنے ناک کے نیچے کچھ، میری جمہوریت بس میرے اختیار تک ہے، میری پاور تک ہے، اس کے نیچے میں ڈیوالو نہیں کرنا چاہتا. آپ NFC ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں، ہم آپ سے صوبے ہم 54% جو ہے وہ ڈیویزبل پول میں پیسہ صوبوں کو بڑھ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے 4,000+ ارب روپے جو ہے وہ پنجاب کے 8,700 ارب روپے اس دفعہ گئے ہیں، اس میں 4,200 سم تھنگ ارب روپے پنجاب کو، 2,404 ارب روپے سندھ کو، اور اسی طرح سے سوان. یہ ایک آدمی کے پاس جا رہے ہیں جس کا نام ہے وزیر اعلیٰ. اس کے نیچے ٹرکل ڈاؤن کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے. آپ NFC ایوارڈ سے پیسے لے رہے ہیں، PFC ایوارڈ نہیں دے رہے، یعنی کہ پروونشل فائنانس کمیشن تو نہیں بنایا آپ نے کسی نے. آپ نیشنل فائنانس کمیشن سے پیسے لے رہے ہیں، وفاق سے صوبوں تک، صوبوں سے ڈسٹرکٹ تک پیسے نہیں جا رہا، اور کوئی نظام نہیں ہے. تو کوئی تو اس کو پکڑے، روکے نا. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی اب کر لیں، یہ اس ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہونے والی. 27ویں ترمیم کیا ہے بھائی؟ یہ گوشت ترمیم ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں. آپ کو کچھ کلیئرٹی ہے تو ہمیں بتائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہمیں جو ہے پتہ ہوگا؟ نہیں، آپ وفاقی وزیر ہیں بھائی، اس ملک میں صحت کا محکمہ چلا رہے ہیں. میں تو صحت کے محکمے میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی صحت کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس کا کچھ بھی نہیں پتا. میں نے بھی آپ لوگوں کی زبانی ہی ساری چیزیں جتنی سنی ہیں، مجھے نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں معلوم اس والی، مجھ سے یا میری پارٹی سے ہمیں اس والے اس بات پہ کوئی کنسلٹیشن یا کہیں میں نے میڈیا پہ تمام یہ رپورٹیں دیکھی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں، MQM کا یہ بڑی کمپلیکس قسم کی موجودہ حکومت ہے، اس میں دو رائیولز بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، MQM بھی ہے. کیسی چل رہی ہے حکومت؟ چلے گی کہ نہیں؟ حکومت تو چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت میں تو کوئی ایز سچ اس وقت تو کوئی پرابلم مجھے تو نہیں دکھتی ہے. انٹرنلی مجھے نہیں پتا، چونکہ میں بہت ہی ماڈسٹ قسم کا آدمی ہوں، بہت ہمبل سا. میں نہیں کلیم کرتا کہ مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے. میں تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، اور مجھے تو جو اپیرنٹلی جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، کوئی ریزسٹنس، کوئی جسے کہتے ہیں کہ نافرمانی نظر نہیں آتی. نافرمانی نظر نہیں آتی. اچھا، یہ شہباز شریف صاحب آپ کے خیال میں پورے کریں گے 5 سال یا؟ میرے تو وزیر اعظم ہیں وہ، تو ان کو کرنا چاہیے پورے 5 سال، اور مجھے ان کے 5 سال جو وہ ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ جس میں وہ نہ کریں 5 سال پورے. اچھا، ایک سوال. دیکھیے، آپ کراچی کے میئر تھے، ہم نے خود دیکھا کراچی کی صورتحال بہتر ہوئی تھی، ٹریفک کا نظام بہتر ہوا تھا، سیوریج کا نظام بہتر ہوا تھا، پینے کے پانی کا نظام بہتر ہوا تھا. وہی کراچی ہے، 2-2.5 کروڑ لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ شہر فلتھ بھر چکا ہوا ہے. جتنے دوست ہمارے وہاں پہ رہتے ہیں، آئی ایم ویری سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن اس کا بہت برا حال ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے. ڈمپر ہے تو لوگوں کو کچھ لے جا رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سڑک پہ موبائل چھینے جا رہے ہیں تو چھینے جا رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سیوریج کا نظام خراب ہے تو خراب ہے، بارش ہوتی ہے لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں، اور دفتروں میں کئی دن تک پانی رہتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بجلی ہے تو اس کے اپنے مسائل ہیں. تو کراچی کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی کب سے حکمران ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا شہر، پاکستان کی معاشی شہرت، سب کچھ اس شہر نے ہمیں دیا، لیکن ہم اس شہر کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر پائے؟ آپ نے جو بھی الفاظ یا جملے ادا کیے میرے دور کے بارے میں بھی انسان ہوں. آپ کے سامنے ایک ماڈل ہے. اتنا ہی کمپلیکس کراچی تھا، کیا نا میں نے. حرام نہیں کمایا. 30,000 کروڑ روپے بنتے ہیں، 300 ارب روپے. عمار بھائی، مجھے آج نکلے ہوئے 15 سال ہو گئے. 2010 واز دی لاسٹ ڈے آف مائی ٹینیور. تو آج میرے تمام مخالفین نے مجھ پر 1 روپے بھی چوری کرنے، حرام کمانے کا الزام نہیں. میری کوئی زمین نہیں ہے، میرا کوئی شادی ہال نہیں ٹوٹ رہا، میری کوئی جو ہے وہ بلڈنگ نہیں گر رہی، میرا کوئی ٹینکر میرے نہیں چل رہے. آپ جب اس لیے کراچی بنا تھا. آج جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں ہے ان کا یہ کردار. بھائی آپ اگر اچھا کرنے پہ مجھے کہہ رہے ہیں تو برا کرنے پہ اسے ہی کہیں گے نا جس کے پاس آج حکمرانی ہے. تو ویری سمپل. آپ بالکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے.
آج آپ کراچی جو ہے وہ اچھے لوگوں کے پاس آ جائے گا, دوبارہ کراچی سے ٹھیک ہو جائے گا. کراچی کے اندر جو صورتحال ہے اس میں ایم کیو ایم بری ذمہ نہیں ہو سکتی, آپ کے خیال میں بری ذمہ ہے؟ دیکھیے نہیں, ہاں بالکل بری ذمہ نہیں ہے اس حد تک کہ جب آپ مجھے ڈرائیونگ سیٹ دیں گے, مجھے بتائیں میرے پاس پروونشل گورنمنٹ نہیں ہے, وزیر اعلیٰ کے پاس 18ویں ترمیم کے سارے اختیارات, آج میرے پاس میئر نہیں ہے, میرا میئر نہیں ہے, تو میرے پاس تو یہ ایم این ایز ہیں اور یہ ایم پیز ہیں جن کو کوئی فنڈ نہیں ملتا, جن کا کوئی کچھ ہے. ہم تو اپنے تعلقات پہ لوگوں کی ہم کم سے کم نظر تو آتے ہیں لوگوں کو اسی گراؤں گلی محلوں میں. مجھے تو آپ اس وقت قصوروار کریں گے نا. اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 18واں 17واں سال ہے پیپلز پارٹی کی کنٹینیوٹی کے ساتھ گورنمنٹ کا, جسے جو ہے وہ ہزاروں ارب روپے ملیں, ہزاروں ارب روپے, مور دین 1000 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے مد میں, اور یہ چوتھا سال ہے, 2 سال ایڈمنسٹریٹر رہے اور 5واں سال ہے ان کو لوکل گورنمنٹ کے میئر. یہی جو میئر صاحب ہیں یہ پہلے 2 سال ایڈمنسٹریٹر تھے. تو میں تو دیکھیں, میں نے تو کوئی اس پورے کرائسس میں کوئی ایک لفظ جو ہے وہ بیان بھی ان کے خلاف نہیں دیا کہ بھائی میں کیوں بولوں, میں تو بول چکا ہوں, لوگ جانیں اور یہ جانیں. لیکن آپ یہ بلیم مجھے نہیں دے سکتے, اب یہ میری پارٹی کو نہیں دے سکتے. ہمارے بھائی آپ کو بھی نا, یو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ اینڈ اے اسپیڈ. جو لوگ ہیں, کل کو میں ذمہ دار تھا, میں اچھے کا بھی ذمہ دار تھا, برے کا بھی ذمہ دار تھا. آج جو لوگ ہیں جن کے پاس اختیار, لوگوں نے اپنے ووٹوں سے ان کو بنایا ہے, سو کالڈ جو بھی ہے, تو وہ ذمہ دار ہیں نا, ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ. ٹھیک ہے. کامران تصوری گورنر سنگھ بڑی بات کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ریوائیو ہو رہی ہے, بھائی واپس آ رہے ہیں. کون سے بھائی واپس آ رہے ہیں اور کون سی ایم کیو ایم ریوائیو ہو رہی ہے, کچھ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں, بھائی کیسے واپس آ سکتے ہیں, بھائی کیوں آئیں گے بھائی واپس, اور بھائی کا کیا رول ہے جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں اور کیسے کی یہ بات, میں تو وہاں پہ اس وقت نہیں تھا. لیکن یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی بھائی آ رہے ہیں ایسا. ہماری تو اس حوالے سے جو ہم لوگ ہیں, ہم نے ایک پوری جدوجہد کی ہے اور پوری اسٹرگل کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج بھائی جو ہے وہ نہیں ہے. تو آپ ان تمام جن چیزوں کا مرثیہ آپ نے ابھی جو ہے وہ ایک طرح سے پڑھا ہے, اس میں جو آپ نے لاشوں کا ذکر نہیں کیا. جب بھائی تھے تو 20 لاشیں روزانہ گرتی تھیں, تو ابھی تو آپ پانی کے اوپر ہی رو رہے ہیں نا. ابھی تو ہم جو ہے وہ کراچی والے جو ہے وہ گٹر کھلے, گٹر کے اوپر رو رہے ہیں, پانی بھر گیا گھر میں, بندہ تو نہیں مر رہا بھائی. تو بھائی جب تھا تو بندہ مر رہا تھا, روزانہ مہاجر جو ہے وہ گھروں سے اٹھ رہا تھا, لاپتہ ہو رہا تھا, مسنگ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تو عذاب اللہ نے ہمارے ذریعے ٹالا ہے, ہمیں ذریعہ بنایا. ہم نے آ کر آواز لگائی ہے. 835 مہاجر بچے جوان جو ہے وہ ان کی ماؤں کے حوالے کیے ہیں. آج کوئی بھی مر جائے, ایم کیو ایم کے گھر والوں کے اوپر ریڈ ہوتی تھی. کوئی بھی چڑیا کا بچہ بھی مرتا تو ایف آئی آر ہماری کرتی تھی. آج بھی لوگ مرتے ہیں, آج بھی مسائل ہیں, لیکن میرے کارکن کی ایف آئی آر نہیں کی. یہ پیراڈائم شفٹ ہمارا ہے. یہ بھائی کو ہم نے ڈیٹیچ کیا ہے قوم سے. بھائی نے تو دلدل, بھائی وہاں بیٹھ کر رو کو آواز لگا رہا ہے, نریندر مودی کو آواز لگا رہا ہے, اور ہم اس کے چاہنے والے ہیں بیٹھے ہیں. تو بھائی ریاست کو مجھے مارنا چاہیے نہیں, بالکل مارنا چاہیے. وہ نریندر مودی کو رو کو آواز لگائے اور ہم اس کے چاہنے والے بنے یہاں پر, تو کوئی چکر نہیں ہے بھائی. جس کے بھی دماغ میں کوئی اگر خناس ہے تو وہ جو ہے وہ شاید کوئی اپنے چکروں میں کوئی جو ہے, اس لیے کہ بھائی تو سوٹ کرتا تھا بہت سارے لوگوں کو. بھائی کی 2 نمبریاں صرف اکیلی کی تھوڑی تھیں, بھائی کے بھی یہاں پہ بڑے سارے جو ان کا جو سارا کلاؤڈ تھا, وہ سارے وہ مزے کر رہے تھے بھائی کے نام پر. ڈر خوف تھا کوئی, تو اصل میں بھائی ایک آدمی کا نام نہیں ہے, بھائی اس پورے سسٹم کا نام ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ذریعے اس پورے سسٹم پہ بم گروایا ہے. آپ کی آخری دفعہ الطاف حسین صاحب سے بات کب ہوئی؟ یہ 2013 میں جب 14 اگست کو میں چھوڑ گیا, کیونکہ میں شاید کوئی اگست سے پہلے جون جولائی میں شاید میں وہاں تھا لندن میں. تو آخری میری ملاقات اور بات جو اسی وقت ہوئی ہے, بس جولائی 2013. ٹھیک ہے. اچھا, ایم کیو ایم لندن کے اثاثے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ملنا چاہیے, تنازع چل رہا ہے کیا؟ پتہ نہیں کیا تنازع چل رہا ہے, ہمیں تو کچھ کی کوئی ڈیٹیل, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہے بھی نہیں. اور وہ ہم نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ اگر ابھی مل بھی گئے وہ اثاثے, تو ہم تو وہ جو بھی ایم کیو ایم کے نام پر جو لوگ شہید ہیں اور جو فیملیز ہیں جو کہ دربدر ہیں, ہم تو ان کے نام پر فنڈ بنا دیں گے. ہم نے اپنے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا. آخری سوال آپ سے, یہ سوال آپ سے وفاقی وزیر کی حیثیت سے, ٹھیک ہے, ایک سیاسی کارکن کے, آپ نے بہت مد و جزر دیکھے, بہت مرحلے دیکھے, نشیب و فراز دیکھے. یہاں پہ پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑی عطا کی ہوئی ہے آپ پہ. بہت سی چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی, یہ بھی آپ کی بات درست ہے. اس کو ٹھیک کرنا ہے, سب کی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری.
کیا 4-5 چیزیں فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ ملک بہتر دکھنے لگ جائے, بہتر گورن ہونے لگ جائے؟ فیصلہ کرنے والوں کو سب سے پہلے جو ملک کے فیصلہ کرنے والے ان کو اچھا کہلوانے کی خواہش اپنے دماغ سے نکال دینی چاہیے, نمبر 1. ٹھیک. اس کے بعد یہ صوبے مینیجبل نہیں ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, پاکستان کو ڈیوالو کرنا چاہیے, مزید صوبے بنانے چاہیے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ پیور لوکل گورنمنٹ, پیورلی ڈیوالو لوکل صوبے بنانے کے بعد بھی پیورلی آرٹیکل 140A میں ترمیم کرنی ہے, جو کہ ہماری دی ہوئی ترمیم ہے. اب جو ترمیم ہے کہ اس میں ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. یہاں 4 لائنیں لکھ کر آئین خاموش ہو جاتا ہے. اب جو ہر وزیر اعلیٰ آتا ہے اس 4 لائنوں کو اپنے حساب سے تشریح کرتا ہے. ہم نے یہ پرپوز دے رکھی ہے کہ بھائی جو لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ نیچے جانے ہیں اس کو آئین میں لکھ دو. انڈیا نے یہ کام کیا ہے 1992 میں, 93 میں, اس کو آئین میں لکھ دو اور NFC ایوارڈ لے کر PFC ایوارڈ دو. پروونشل جو فنڈ کی ڈسٹریبیوشن ہو, آپ یہ کریں. کیا کریں گے اس سے آپ اس سے عمار بھائی, پاکستان کا آج مسئلہ ہے کہ پاکستان کی اونرشپ لیک کر رہی ہے. Nobody owns Pakistan. What do I mean by saying this? آپ کیا کرتے ہیں, آپ آج ایک میں آپ کے سامعین اور سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو ایک عام زبان میں, میں جب میئر تھا میں نے اس وقت یہ تھیسس ڈیولپ کی. آپ ہمارے یہاں کی عورت جو ہے وہ اپنے ڈرائنگ روم سے کچرا جمع کر کے بیڈ روم میں نہیں ڈالتی, اپنے ڈرائنگ روم اور بیڈ روم سے کچرا جمع کر کے گھر سے باہر ایسے ہاتھ نکال کے تھیلی پھینک دیتی. ایک جنرل, ٹھیک ہے. کیا ہے دماغ میں کہ یہ ڈرائنگ روم جو ہے نا, یہ گھر بیڈ روم, یہ میرا اپنا ہے, میری اس کی ملکیت ہے. گھر کا بچہ بھی جو ہے وہ کوئی پینسل سے نشان مارے اس کو بھی تھپڑ مارتی ہے ماں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ باہر والی جگہ میری نہیں ہے, سرکار کی ہے, یہ لیک آف اونرشپ ہے. آپ گھر کو 4 دیواری کو اون کر رہے ہیں اور اپنی ہی گیٹ کے باہر والی جگہ کو اون نہیں کر رہے. یہ کیسے پیدا ہوئی بات, یہ دماغ میں کہاں سے آئی اور کب سے آئی؟ یہ آپ کے ڈیسیجن میکرز کے فیصلوں سے آئی. آپ جب اسلام آباد, کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ بیٹھ کر پورے پاکستان کے پہاڑوں کے, دریاؤں کے, ندیوں کے اور میری گلی کے فیصلے کریں گے تو میری گلی میں آپ سونے کی اینٹیں بھی لگائیں گے, میں اس کو اون نہیں کروں گا. اگر آپ نے میری سینس آف پارٹیسپیشن آپ نے کال نہیں کی ہے تو آپ مجھ سے اس گلی کے بنانے کی سینس آف پارٹیسپیشن لیں, مجھے اس گلی کے بنانے کے فیصلے میں انوالو کریں, جب جا کر میں آپ کے فیصلے, جب جا کر میں اون کروں گا. تو ہم جو ہے وہ بہت اچھے فیصلے کر رہے ہوں گے. ہم نے یہ اپنے میرا نظام سینس آف پارٹیسپیشن کریٹ نہیں کر رہا, ہمیں اس ملک میں سینس آف پارٹیسپیشن کریٹ کرنی ہے. آپ اپنے گھر میں ایک والد ہے, وہ بیوی کو کہہ کے جائے کہ جی وہ گروسری کھانا پکا کے رکھنا, وہ گروسری کی شاپ پر جائے اور پیسے اس کو دے کر نہ جائے. بولے جب گروسری شاپ پہنچو نا تو وہاں سے کال کرنا, میں بندہ بھیجوں گا, تمہیں ڈیلیگیشن آف منی پیسے کر کے نہیں جا رہا. بچے اسکول جائیں ان کو پیسے نہیں دے, جب بولو برگر شاپ پہ پہنچو تو وہاں سے مجھے فون کرنا. آپ مجھے بتائیں گھر چلے گا؟ ہمارا ملک ایسے چل رہا ہے آج, میرا ملک ایسے چل. تو آپ کو یہ ڈیولوشن, سرٹن ڈیولوشن آف پاور کرنی ہے. ون لاسٹ کوئک کوسچن, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ یہاں صدارتی نظام آ سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کا عمار بھائی, میرے پاس نہ اس کی نالج ہے نہ میرے کانوں میں اس کی آواز ہے. مجھے نہیں خواہش, میری خواہش تو ڈیولوشن آف پاور کی ہے. میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ, اور خواہش نہیں, میری مجبوری ہو گئی اب یہ. میں اس ملک کو دیکھیں, آپ کراچی کا پوٹینشیل ہے, آج بھی کراچی 3,500 ارب روپے آپ کو دے رہا ہے. اس سے سکتا ہوا کراچی, یہ کراچی آپ کو 8 سے 12,000 ارب روپے دے سکتا ہے. آپ اس کو آزادی نہیں کر رہے, آپ اس کی لوگوں کو اس کے حوالے نہیں کر رہے, آپ اس کی پوٹینشیل کو جو ٹیپ کرنے کی ذمہ داری نہیں دے رہے. اور کراچی نہیں گرو کرے گا, پاکستان گرو نہیں کرے گا. بالکل صحیح ہے, اکانومیکلی میں بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. اچھا مصطفیٰ بھائی, آپ کا بے انتہا شکریہ, آپ وقت پر آئے, آپ نے بہت کم وقت میں ہماری درخواست پہ تشریف لائے. میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے, ہماری ادارے کو رونق بخشی. انشاءاللہ آپ سے گفتگو بہت شکریہ, جزاک اللہ. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.